یہ کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک؟ کیا کر رہے ہیں ہمارے سیاسی لوگ؟ کیا ان کو یہ سب کام شوبھا دیتے ہیں؟ کیا ان کو یہ سب کام سوٹ کرتے ہیں؟ ناظرین، جس طرح سے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے حرمتی کی گئی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ نون لیگ والے الزام لگاتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہم نے نہیں کیا، تم لوگ جہاں جاؤ گے لوگ ایسے ہی تنگ کریں گے، لوگ ایسے ہی آوازیں لگائیں گے، نعرے لگائیں گے۔ کبھی اپنی تقریروں میں عمران خان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی تم لوگ شادیوں میں جانے سے گھبراؤ گے، تم لوگ جہاں جہاں جاؤ گے گھبراؤ گے، تم لوگوں کے پیچھے ہم پڑ جائیں گے، ہم پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر شیخ رشید نے کہا جی کہ تم لوگ وہاں جاؤ تو پتہ چلے گا ریاست مدینہ میں کیا ہوگا، مدینہ منورہ میں کیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سچائیاں نمرہ عروج کے ساتھ، اور میں ہوں نمرہ عروج۔ ناظرین، جس طرح سے کل کا واقعہ پیش آیا، جس طرح سے بے حرمتی کی گئی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا یہ کھلا تضاد نہیں؟ کیوں سیاست کو ان معاملات میں گھسیٹ رہے ہیں؟ ارے مدینہ منورہ کو تو چھوڑ دینا چاہیے، مان لیتے ہیں کہ وہ عام عوام ہی تھی۔ کیا عام عوام اتنی پاگل ہو چکی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کس جگہ کا تقدس پامال کر رہے ہیں؟ کیوں سیاسی گٹھ جوڑ میں آ کے، کیوں سیاست کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا جا رہا ہے انسانوں کی طرف سے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی بوچھاڑ کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا ہمارے ملک میں کہ اگر ایک پارٹی اقتدار میں ہے تو دوسری اپوزیشن پارٹیز جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیں، اپنے ملک کی ساخت کو مضبوط بنائیں، نہ کہ دوسرے ملکوں کو یہ پیغام دے دیا جائے کہ جی ہم لوگ تو آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ کیوں یہ پیغام دیا جاتا ہے دوسروں کو؟ کہتے ہیں جی اب جیسے کہ ٹویٹ میں نے دیکھے ہیں بہت سے لوگوں کے، گالم گلوچ اور اتنا کچھ کہا جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ انسان کیا بولے اور کیا نہ بولے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا جی کہ یہ یہودیوں نے پہلے مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کیا تھا، انہوں نے بے حرمتی کی تھی، اور دوسری بار یہ اب ہوا ہے جن لوگوں نے یہ کیا ہے۔ اوبویسلی یہ چیز میں بھی سمجھتی ہوں کہ یہودیوں میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بھی وہی کام کیا، بے حرمتی کی ہے۔ تو کیوں اپنے آپ کو انسان اتنا گرا لے کہ سیاست میں آ کے دوسرے کی عزت کو چھالنے کے لیے اس حد تک گر جائے کہ وہ اپنی حرکتوں کو بھول جائے وہ کیا کر رہا ہے؟ ناظرین آپ بتائیے، میں آپ پر یہ فیصلہ چھوڑتی ہوں کہ کیا جو ہوا وہ ہونا چاہیے تھا؟ اب مریم نواز صاحبہ سے لوگوں نے کہا ہے جی کہ آپ کوئی ایکشن لیں، آپ اس وقت اقتدار میں ہیں، حکومت آپ کی ہے، آپ کا ایکشن لینا بنتا ہے ان کے خلاف۔ اب مختلف ذرائع کے ذریعے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اب سعودی عربیہ میں حکومت نے ان لوگوں کو 150 لوگ جو ہے ان کو گرفتار کیا ہے اور ان کو سزا سنائی ہے جی 60,000 ریال جمع کروائیں گے، اور اس کے علاوہ 5 سال قید کی جائے گی ان کو، اور اس کے بعد وہ دوبارہ سعودی عربیہ نہیں جا سکتے۔ اب اس بات میں کتنی صداقت ہے یہ بات بھی سامنے آ ہی جائے گی، لیکن فی الحال تو کچھ ذرائع کے ذریعے یہی پتہ چلا ہے کہ ایسا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو بالکل صحیح ہوا ہے، یہی ہونا چاہیے، بلکہ اس چیز کی سزا اس سے بھی زیادہ بری ہونی چاہیے۔ یہ معاملہ معاف کر دینے والا نہیں ہے۔ دوسری طرف معاملہ اگر ہم دیکھتے ہیں حمزہ شہباز کے وزیر اعلیٰ بننے پر حلف برداری کا، تو یہ بھی سراسر ناانصافی ہے۔ اگر الیکٹ کر ہی دیا ہے لوگوں نے انہیں، تو کیوں نہیں حلف برداری کی تقریب کی جاتی؟ استعفیٰ خود دے رہے ہیں، خود اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو رہے ہیں، لیکن اس طرف کوئی نہیں آ رہا۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ جہاں تک میں نے دیکھا ہے پچھلے دور حکومت میں عمران خان نے لوگوں کو صرف گمراہ کیا ہے، بدتمیزی سکھائی ہے۔ پی ٹی آئی کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ورکر ہیں یا پی ٹی آئی کو ماننے والے ہیں، پسند کرنے والے ہیں، وہ ان سب کے منہ بہت ہی زیادہ کھلے ہیں، وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، کسی کی بات نہیں سنتے۔ یوتھیے کہتے ہیں نا ان کو، کہ یوتھیے جو ہیں وہ سر پھرے ہیں، پاگل ہیں، پاگل کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو۔ جو لوگ سمجھتے ہیں اس چیز کو وہ یہی کہتے ہیں جی جو یوتھیا جہاں کہیں بھی ہے وہ پاگل ہے، وہ بے وقوف ہے، فضول میں بحث کرتا جائے گا، کوئی دلیل نہیں اس کے پاس ہوگی، کوئی اس کے پاس ٹھوس وجہ نہیں ہوگی اپنی بات کو ثابت کرنے کی۔ میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب جیسے عمران خان صاحب نے بیان دیا ہے جی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پیغام دیا لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اسی طرح تم لوگ میرا پیغام لے کر جاؤ آگے۔ نعوذ باللہ، کتنے غلط الفاظ ہیں یہ۔
پھر ایک طرف کہا گیا، ایک دفعہ پہلے بھی کہا سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہ جی، بلکہ فیصل واوڈا نے کہا کہ اوپر خدا ہے اور نیچے عمران خان ہے، نعوذ باللہ۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں ان باتوں کو۔ بھائی کیا غلط سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ آپ صاف لفظوں میں اتنی بڑی بات کہہ رہے ہو، اور پھر تازہ واقعہ جو ہوا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اسی کو دیکھ لیں، اس کی بے حرمتی۔ یہ سب کیا ہے؟ اتنا برا لگتا ہے یہ سب کچھ کہ کچھ کہنے کو، کچھ بولنے کو دل ہی نہیں کرتا، لیکن چونکہ اینکر ہیں اور ہم لوگوں کی ڈیوٹی ہے اس کے اوپر بات کرنا۔ میں پرسنلی کسی پارٹی کی طرف بات نہیں کرتی، کسی پارٹی کے حق میں بات نہیں کر رہی۔ میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ عوام کو ریلیف ملنا چاہیے، ملک کو ترقی کرنی چاہیے۔ جو بھی پارٹی آتی ہے اقتدار میں، وہ آئے، وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائے تو پتہ چلے جی ہاں یہ اس پارٹی نے واقعی کچھ کیا ہے، لوگ اس کی طرف ہوں۔ لیکن جب بے حرمتی کی بات آئے گی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آئے گی، تو میرا نہیں خیال کہ سچا مسلمان جو بھی ہوگا وہ خاموش بیٹھے گا۔ یہ بھی حقیقت ہے۔ ابھی جیسے سعد رفیق صاحب نے میڈیا سے خطاب کیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کو مانتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے کہ یہ ایک سبق آموز بات ہے، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اور یقیناً لمحہ فکریہ کی ہی بات ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کو تباہ کر دیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب انہی قوموں پر آتا ہے اس طرح کی گمراہی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ میری گزارش ہے تمام پی ٹی آئی والوں سے، ان لوگوں سے جو کچھ زیادہ ہی جو شیلیں ہیں اس معاملے میں، پلیز سیاست کو اور دین کو الگ الگ رہنے دیں۔ سیاست کو سیاست کے میدان تک رکھیں اور دین کو دین اسلام تک۔ آپس میں ان کو ملانے کی، جوڑنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ پورے ملک کو، پورے معاشرے کو لے ڈوبو گے یار، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ امید کرتی ہوں ناظرین آپ لوگوں کی جانب سے کمنٹ ضرور آئیں گے ان کچھ چند سوالاتوں کے اوپر۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ پھر انشاءاللہ کچھ ویڈیوز لائیو بھی کریں گے، اور اس میں سوال جواب کا بھی ہم ایک رکھیں گے سلسلہ، جس میں آپ لوگ سوالات کر سکیں اور ان کے جوابات آپ کو مل سکیں۔ تب تک کے لیے نمرہ عروج کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنا کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔